بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا آج عشق میرے عجب کیا سن کر وہ اگر پاس بلائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ اگر خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ اگر خواب میں آئے تو عجب کیا آزاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں آزاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا پھر
کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما اور جہاں جہاں بھی سنا جا رہا ہے تمام سامعین اور ناظرین کو میرے شیخ کامل کی جانب سے ہماری جانب سے نئے اسلامی نئے سال کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک اللہ تعالیٰ 1444 سنہ ہجری اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر کے ساتھ داخل فرمائے، ایمان کے ساتھ داخل فرمائے، اپنی رضا کے ساتھ داخل فرمائے۔ سابقہ سال میں جو خطائیں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور آنے والے سال میں بلکہ تا دم آخر اللہ تعالیٰ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن یکم محرم الحرام جس کا آغاز ہو چکا آج کی شب، اس کو خاص نسبت حاصل ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان 4 میں سے ایک ہیں جو تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، دین اسلام کی بے مثال خدمت کرنے والے۔ ہر مسلمان طالب اسلام ہے، فاروق اعظم وہ ہیں جو طالب اسلام بھی ہیں اور مطلوب اسلام بھی ہیں۔ ہر صحابی مرید رسول ہے، فاروق اعظم جہاں مرید رسول ہیں وہاں مراد رسول بھی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے انہی کے تقوی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ ان کی جو تعلق بالرسالت تھا اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہم سب کو بھی وہ تعلق بالرسالت عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ کامل کے حکم پر نئے سال کا آغاز ہم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا ہے۔ 2 باتیں برکت کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آج آپ کا یوم بھی ہے، تفصیل سے میرا 2 روز قبل بھی چلا، آج بھی AWQ TV پر میں نے تفصیل سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی خلافت اور آپ کی خدمات دین پر گفتگو کی۔ پچھلے 3 روز مستقل وہ پروگرامز چلے، یقیناً سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، تفصیل سے اس میں سماعت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو پہلو اٹھائیں، جب سے وہ رسول اللہ علیہ السلام سے وابستہ ہوئے تب سے لے کر ان کی زندگی کا جو پہلو دیکھا جائے نرالا ہے۔ اگر آپ کا قبول اسلام ہی دیکھا جائے تو آپ کا قبول اسلام، آپ کا حضور علیہ السلام کی طرف مائل ہونا، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنا، یہی بڑا ایمان افروز ہے۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کئی مفسرین نے اس کو نقل کیا، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلا، حضور علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے تعاقب میں نکلا، حضور کی تلاش میں نکلا، حضور کو ڈھونڈا، حضور کا تعاقب کیا تو دیکھا حضور علیہ السلام مطاف میں موجود ہیں، کعبے کے قریب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے، اور حضور علیہ السلام سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سننا چاہا کہ میں دیکھوں کہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں اس میں ہے کیا،
یہ جو ارشاد فرماتے ہیں فرماتے کیا ہیں؟ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننا چاہا۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں قریب چھپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور وہ سننے لگ پڑا۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں میں کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں سن رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام پڑھ رہے تھے اس میں اتنا ربط تھا، اتنا سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ السلام کا تعاقب کرتے مطاف میں پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کرتا پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ چھپ کے اور ایک میں کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ کے حضور علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جو کلام حضور تلاوت فرما رہے تھے اس میں اتنا ربط تھا، اتنا خوبصورت کلام تھا، اتنا جامع کلام تھا، اس کی بات میں اتنا وزن تھا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگ پڑا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کلام تھا اور اتنا ربط تھا کہ میں نے سمجھا کہ میرے دل میں آیا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، کیونکہ ان کو یاد آیا کہ عرب میں یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں اس کی طرف لوگوں کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، عرب ٹھیک کہتے تھے، ان کے کلام کی طرف فوراً دل مائل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا میرے دل میں یہ خیال کا آنا تھا کہ حضور علیہ السلام جس عمومی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، حضور نے اس عمومی آواز سے ذرا اونچا ارشاد فرمایا، سورہ حاقہ کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور حضور علیہ السلام نے اونچی آواز میں فرما دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں خیال آیا، مجھے یاد آیا کہ بعض اہل عرب نے مجھے کہا تھا کہ معاذ اللہ یہ شاعر کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں۔ کہا میرے ذہن میں آیا اس کا مطلب کہ وہ عرب ٹھیک کہتے تھے، یہ جہاں بہت بڑے شاعر ہیں وہاں معاذ اللہ بہت بڑے
جادوگر بھی ہیں کہ انہوں نے ایک لمحے میں یہ جان لیا کہ قریب کوئی سن رہا ہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ کہا کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ حضور نے عمومی آواز سے ذرا بلند آواز میں اگلی آیت تلاوت فرما دی، وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ، یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ پہلے میرے دل میں آیا کہ یہ شاعر ہیں، انہوں نے فرما دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، انہوں نے فرما دیا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ پھر یہ ہے کیا؟ کہا حضور نے اس کا جواب بھی آگے اونچی آواز میں فرما دیا، فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے جان لیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ عام شخص نہیں ہے۔ اس دن سے میرا دل حضور علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگ پڑا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لیکن پھر عجیب کیفیت ہوتی، کبھی یہ کیفیت غالب آ جاتی، یہ بات یاد آتی، اور کبھی جو ایک سابقہ عداوت ان کی وجہ سے کہ کفار مکہ کے بیچ رہتے تھے وہ غالب آ جاتی۔ میں کئی دن ایک عجیب کیفیت میں رہا۔ پھر فاروق اعظم کو پریشر بھی تھا کفار مکہ کی جانب سے، اس وقت جو حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے دشمن تھے ان کی طرف سے فاروق اعظم کو پریشر تھا کہ آپ جاؤ اور مسلمانوں کے آقا و مولا یعنی حضور علیہ السلام پر حملہ کرو، کیونکہ فاروق اعظم کی جرت و بہادری کے چرچے تھے۔ یہ چرچا تھا کہ فاروق اعظم کی تلوار کے آگے کوئی لوگ ٹھہر نہیں سکتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ کیفیت، ایک طرف یہ کیفیت، پھر لوگوں کا پریشر کہ آپ جا کر معاذ اللہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرو۔ ایک دن فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور تلوار کو تیز کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آج میں نے جانا ہے، اس کو معاملے کو ختم کرنا ہے، اس کام کو تمام کرنا ہے، جا کر مسلمانوں کے نبی علیہ السلام پر حملہ کر دینا ہے۔ یہاں پر فاروق اعظم تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں نے مسلمانوں کے آقا و مولا پہ حملہ کرنا ہے، اور وہاں پر حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ فاروق اعظم تلوار کو بے نیام لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ کسی نے کہا عمر کہاں کے تیور ہیں؟ کہا آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ان پہ حملہ بعد میں کرنا، پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بھائی بھی تمہارا بہنوئی بھی مشرف با اسلام ہو چکا ہے اور تمہاری بہن بھی مشرف با اسلام ہو چکی ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے گھر اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی اور بہنوئی اور بہن جو ہے وہ قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیات کو تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے خوب مارا اپنی بہن کو، خوب لگائی اپنی بہنوئی کو۔ جب مار مار کے تھک گئے نا، رکے، کہا اب بتاؤ اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ فاروق اعظم کے ہمشیرہ نے کہا کہ اگر آپ خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو، جان چلی جائے یہ تو گوارا ہے لیکن دامن مصطفیٰ اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ فاروق اعظم نے جب بہت مار لیا، فاروق اعظم رکے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہی ہو، یہ تم نے کس کا غلامی اختیار کی ہے کہ جان جاتی ہے تمہیں اس کی پرواہ نہیں لیکن تم ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہو؟ فاروق اعظم کے ہمشیرہ نے جب ان کو سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی، فاروق اعظم کا کیفیت طاری ہو گئی، فاروق اعظم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا چلو مجھے بھی اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلو، میں بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہمشیرہ نے کہا جاؤ پاک لباس پہن کے آؤ۔ حضرت فاروق اعظم جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اپنے بہنوئی اور ایک صحابی وہاں موجود تھے، وہ اسی وقت باہر سامنے تشریف لائے اور کہا میں نے آج حضور علیہ السلام کو یہ دعا کرتے سنا ہے کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے یا اللہ تجھے جو پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا اللہ اکبر ایک منظر یہ بھی ہے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے، ایک صحابی نے آپ کو آ کے بتایا عمر آ رہا ہے اور گلے میں تلوار لٹکا رکھی ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تو حضور علیہ السلام کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے اور مشرف با اسلام ہونے آ رہا ہے تو مرحبا، ورنہ اس کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کے ان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا اب بھی تم پہ وہ وقت نہیں آیا
کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اتنے خوش ہوئے، اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی کہ مطاف تک اللہ اکبر کی صدائیں گئی۔ مطاف میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن موجود تھے، جو اس وقت کے سرداران قریش موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اتنی خوشیاں منا رہے ہیں؟ امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے ہیں، اس وقت سرداران قریش نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے، آج مسلمان ہم سے بدلہ لے گئے ہیں کہ عمر بن خطاب کو ہم سے لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں صحابہ خوش ہو رہے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں، فاروق اعظم کو قریب بلاتے ہیں، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام فاروق اعظم کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں۔ 3 مرتبہ حضور نے ہاتھ پھیر کے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر کے سینے سے سابقہ عداوت کو مٹا دے اور اس کے سینے کو ایمان کے نور سے روشن کر دے۔ یہاں حضور خوش ہو رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ اتنے میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آسمان کے فرشتوں کی جانب سے مبارک لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، جیسے یہاں صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں، میں تمام ملائکہ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مبارک لے کے حاضر ہوا ہوں کہ عمر بن خطاب اللہ نے اسلام کے لیے عطا فرما دیا۔ حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، جس کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ فاروق اعظم کی عزت بھی اسلام کی وجہ سے ہے، لیکن فاروق اعظم وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کی کر کے پھر ہم انشاءاللہ ذکر کی طرف چلیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم ہی حق پہ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم دارالارقم میں چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ چلیے مطاف میں چل کے تکبیر کا اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں، مطاف میں چل کے عبادت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون رستے میں روکنے کی جرأت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کی درخواست کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی منظر تھا، 2 قطاریں لگی، ایک قطار کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور دوسری قطار کے آگے اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے صحابہ کی قطار ہے، بیچ میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے مطاف کی طرف صحابہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اس وقت جو حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں دوڑ کے جاتے روکنے کے لیے، جیسے ہی دیکھتے آگے عمر بن خطاب آ رہا ہے الٹے قدم دوڑ کے چھپ جایا کرتے کہ یہاں تو ان کے ساتھ عمر بھی آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ مطاف میں آتے ہیں، مطاف میں اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، مطاف میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس قدر خوش ہوتے ہیں فاروق اعظم پہ کہ حضور علیہ السلام خود حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرماتے ہیں کہ یہ میرا غلام فاروق ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم نے پھر کیا کیا؟ تلوار کو بے نیام لیا اور حضور علیہ السلام کے جتنے بڑے بڑے دشمنوں تھے سب کے دروازے پہ گئے، حضور علیہ السلام کے تمام دشمنوں کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی اور بلا کے کہا کہ سن لو، اب حضور علیہ السلام کی طرف کسی غلط ارادے سے دیکھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا عمر بن خطاب ان کا غلام بن چکا ہے، عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ خوش ہو رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جیسی غیرت ایمان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے اور جبریل نے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ کیا آسمان پر بھی عمر کا تذکرہ ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میری بارگاہ میں عرض کیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اتنا وقت بھی آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے عمر کے وہ فضائل سناؤں جو آسمان پہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جتنا وقت نوح علیہ السلام زمین پہ رہے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 1300 سال عمر تھی ان کی، یعنی جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں 1300 سال بھی آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے عمر کے وہ فضائل
فضائل بیان کرتا رہوں جو آسمان پہ بیان ہوتے ہیں، 1300 سال تو ختم ہو جائیں گے لیکن عمر بن خطاب کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے عمر، ہلاکت ہو اس کے لیے کہ جس نے تجھ سے بغض رکھا، کیونکہ جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، یاد رکھنا اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ بھی حضور علیہ السلام سنا چکے ہیں، اور اس کے لیے بد نصیب ہونے کا فیصلہ بھی حضور علیہ السلام سنا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کا تقوی عطا فرمائے۔ کیا شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی۔ حضور کا فرمانا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ عمر کا جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ آج تک ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جہاں عمر کا نام بھی آ جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا، کیا خوب کہا میرے امام نے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نسبتوں کا کما حق ہو فیضان بھی عطا فرمائے۔ ختم شریف ہوگا، جو حضرات یہاں موجود ہیں یا جو حضرات جہاں سے بھی شریک ہیں، ختم خواجگان میں آپ نے آواز میں آواز ملا کے شریک ہونا ہے۔ اور ہمارے شیخ کامل کا یہاں آج فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو جس چیز کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہو اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو اس نئے سال کا آغاز ہمارے لیے تو اصل نیا سال یہ ہے نا، اس نئے سال کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا جائے، رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر سے کیا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے کیا جائے۔ یقیناً اللہ کے ذکر سے رحمت ہوگی، حضور علیہ السلام کے ذکر سے رحمت ہوگی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے باعث انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ شیطان کے وار سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات مل کے اس ذکر میں شریک ہو۔ ختم خواجگان شریف الحمد شریف ما بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حق دروشی صلی اللہ علی حبیبہ
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم حقا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حقا درود شریف صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حقا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حقا دروشی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حقا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا حیو یا قیوم 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم یا قاضی الحاجات
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات 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 یا حل المشکلات 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 یا کافی المہمات 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 یا شافی الامراض 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 یا منزل البرکات 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 یا مسبب الاسباب 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 یا رافع الدرجات 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 یا مجیب الدعوات 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 یا امان الخائفین 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 یا خیر الناصرین 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 یا دلیل المتحیرین 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 یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 یا غیاث المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین رب انی مغلوب فانتصر 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا
ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 ایک بار سب حضرات پہلے ان کلمات میں فکر میں شریک ہو جائے. انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل 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 اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل 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 انت ربی انت حسبی انت لی
أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل الله أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل 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 الله أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل الله أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم 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 اسی طرح حضور کے ذکر سے اس سال کا آغاز کیجئے. کعبے کے بدروں تو جا پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تو جا پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تو جا پہ کروڑوں درود شمسوں توحا آپ پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمسوں توحا آپ پہ کروڑوں درود شافع روز جزا شافع روز جزا آپ پہ کروڑوں درود کافی جملہ بلا 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 آپ پہ کروڑوں درود آپ روپ رحیم آپ روپ رحیم آپ جواد کریم آپ روپ رحیم ٹھیک ہوتا تا عطا آپ پہ کروڑوں درود ٹھیک ہوتا تا عطا آپ پہ کروڑوں درود ٹھیک ہوتا تا عطا آپ پہ کروڑوں درود کل دل کل میں کبھی ہم کل دل کل میں کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تیر کون ہمیں پالتا
کروڑوں درود کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود اپنے خطا کاروں کو اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود کر کے آپ کے غلام ہم کر کے آپ کے غلام مانگے آپ کی پلا اور آپ کا دامن میں آپ پہ کروڑوں درود آپ کا دامن میں آپ پہ کروڑوں درود آپ کا دامن میں آپ پہ کروڑوں درود کر کے آپ کے غلام ہم کر کے آپ کے غلام پھر مانگے آپ کی پلا اور آپ کا دامن میں آپ پہ کروڑوں درود 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 بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا آپ پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا آپ پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا آپ پہ کروڑوں درود یہی بول سترہ والے چمنے جہاں کے تالے یہی بول سترہ والے چمنے جہاں کے تالے یہی بول سترہ والے چمنے جہاں کے تالے سبھی محل چھال ڈالے سبھی محل چھال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 وہی ہاتھ میں برایا وہی کاس میں عطایا وہی ہاتھ میں برایا وہی کاس میں عطایا وہی ہاتھ میں برایا وہی کاس میں عطایا وہی شاہ پہ ہے
خطایا وہی شافع خطایا وہی شافع خطایا وہی تابع بلایا کوئی ان سا کون آیا کوئی ان سا کون آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی ربی ہے جس نے آپ کو ہمدرد بنایا وہی ربی ہے جس نے آپ کو ہمدرد بنایا ہمدرد بنایا ہمدرد بنایا ہمدرد بنایا ہمدرد بنایا ہمدرد بنایا وہی ربی ہے جس نے آپ کو ہمدرد بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے ابھی پاس تھا میرے ابھی کیا ہوا خدایا کوئی گیا نہ آیا کوئی گیا نہ آیا اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل تیرے شاہ کے مقابلے تیرے شاہ کے مقابلے ہمیں ہے نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہی بول سترہ والے چمنے چاہا کے چالے آئے ہی وائے سترہ والے چمنے چاہا کے چالے سبھی میل چھال ڈالے سبھی میل چھال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا الحمدللہ کیونکہ اس مہینے کی خاص نسبت اہل بیت کے ساتھ ہے آخر میں دو اشعار پڑھیے اور پھر ہم اپنے مشائخ کا اسماء سن کے اپنے شیخ دعا کی طرف چلیں گے باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدان آرے کا اے دشمنانے اہل بیت تم کو مجدان آرے کا اے دشمنانے اہل بیت بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں
بے اجازت کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، شان اہل بیت میں بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، بے ادب گستاخ فرقے، چاہے وہ روافض کا ہو یا ناصبیوں کا ہو، بے ادب گستاخ فرقے، یعنی چاہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہو یا چاہے وہ صحابہ کا گستاخ ہو، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی بے ادب گستاخ فرقے، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تیری قدرت جانور بھی آپ سے سیراب ہے، پیاس کی شدت سے ترسے بے زبانیں اہل بیت، اپنا سودا بیچ گئے بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان
فضل کر یا رب میرے آل زبوں پر رحم کر ڈال مجھے لودیسیاں پر امت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم میں بنیاز مجھ سراپا معصیت پر کر ترے فضال باز تجھ کو دیتا ہوں تیرے جوتوں سگا کا واسطہ فضل کار امت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے معروم کوئی نہیں میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے پر کرم ہم سب پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے فقر موجودات شاہد و سرا کے واسطے ان رسول بے نظیروں پہ بدل کا واسطہ رازدار خلوت بزمی اصل کا واسطہ حشر کے دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو آپ کے نالے نے مقدس اور میرے گاتوں رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشقوں دل دادا حسن پیمبر کے لیے حضرت سلمان فارس پیریاں کے واسطے حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے کر امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا تو نجات دائمی کا مجھ کو در بے با یزید و بول حسن بول قاسم ولی فارمدی یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری یوسف ہمدانوی عبدالخالق مشار بروا گڑی خواجہ محمود عزیزہ صاحب کل کے نبی محترم بابا اسماسی حضرت میر کلال حضرت خواجہ باؤدین اطمار لگال حضرت یعقوب چرخی عبید اللہ شاہ حضرت خواجہ محمد زاہد اپنے دی بنا ان نفس پاک کے صدقے میں رب اللہ دو جبینے معصیت علود سے داغے گناہ بخش دے صدقے میں یا رب خواجہ درویش کے خواجہ کنگیوں خواجہ باقی باللہ کے لیے شیخ احمد خواجہ معصوم وجود اللہ اور زبیر خواجہ اشرف اور جمال اللہ مرد علی غیر حضرت عیسیٰ محمد اور فیض اللہ شاہ حضرت خواجہ نور محمد نور بزم شمائرہ بخش دے ان کے لیے جو ہے شہنشاہ کل عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقیر میرے آقا میرے غادی میرے قبلہ کے پیر قبلہ عالم جنابی حافظ عبد الکریم حامل حکم شریعت صاحب کل کے عظیم آشنائے سر حق دانائے رمزی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف رائے حقیقت فکر کی جائے بنا رحمتیں اکنے بلا کر لے لیا گوش میں جار گئے فردوسیوں کے عالم خاموش میں میرے مرشد میرے آدھی کے بلا سجادہ نشین حاجی الحرمین حاجت گاہی ارباب یقین جن کے دم سے گئے پرو گئی شمائے پس میں عارفہ فقر عرفان حضرت عبد الرحمن دستگیر بے قصاں راگی فردوس و کر جا ملے اللہ کا سے مسند ارشاد پر فیض ہے فرزند آپ کے یہ حبیب حق ہے لاڈلے رحمان کے پاس بانے دل حافظ ہے میرے ایمان کے جن کا سینہ دولت توحید و عشق شہنشاہ کل عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنجینہ ہے قلب صافی جن کا حسن نور کا آئینہ ہے جانا کو میری تصدق کیسے پیارے گئے یہ نام ہر طرف دنیا میں جاری جن کا ہے یہ فیض عام ان کے صدقے میں حسن خدام سب سرخ روح برقرار ان کی رگے دنیا ودی میں آبرو دورم سم سے خدا اللہ کی آلے غیر گو تیری الفتی اور رضا پر خاتمہ بالخیر ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم نمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإحسان والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في أهل سيار لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أن قمات رجعاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك ونبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما آپ دے اہل بیت پاک دا صدقہ کرم فرما آپ دے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا صدقہ کرم فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما تمام انبیاء علیہ السلام دا صدقہ سا سارے دے حال دے رحم فرما اے کریم اولیاء اللہ دا صدقہ کرم فرما ساڑے مرشدان کریم دا صدقہ کرم فرما اے کریم جنہ دا سو آج یوم مبارک راز شروع ہو گیا اے کریم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا صدقہ کرم فرما امام علی مقام دا صدقہ کرم فرما شہداء کربلا دا صدقہ کرم فرما اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت انہاں کی آسدین دے حسد شریران دے شر منافقین دی منافقت ساحران دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رہا صوبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم پیچھے جڑی زندگی گزر گئی جتنے برے اعمال جتنا اسی اپنی جانا تے ظلم کیتا اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسا سب دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اور اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے آپ دے صدقے ساڑھے اعمال دی طرف نہیں دیکھتے ہیں ساڑھی نسبت دی طرف دیکھتے ہیں کرم فرما دے احسان فرما دے آن والا سال ساڑھے ہستے بڑیا رحمت والا فرما برکتاں والا فرما ہر قسم دی خیر دے نال پر آئے فرما اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اسا سارے دے اتے کھول لا ہر خیر دے نال اسا سب کی نواز ہر شر تو اسا سب کی بچا شیطان دے شر تو بچا جنات دے شر تو بچا انسان دے شر تو بچا ساڑھے اپنے نفس دے شر تو اسا سب کی بچا اے کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما استقامت عطا فرما ایمان دی پختگی عطا فرما ایمان دی سلامتی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت دی موت عطا فرما اسا سب کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفاعت عطا فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے امت مسلمہ کی ذلت سواری تو کڈ لے اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی حفاظت فرما اے کریم اپنی کل مخلوق دی خیر فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے عیدگاہ دی تمام روحانی اولاد جس جگہ بھی ہے اے کریم سب دی چہار جانب تو حفاظت فرما سب کی استقامت عطا فرما
سب کی دین اور دنیا اچ کامیابی عطا فرما سب کی دنیا دی بھلائی آخرت دی بھلائی اور بچا سب کی دوزخ تے عذاب تو اے کریم چودھری صاحب چودھری انصر صاحب بے پناہ محبت پیار والے اے کریم انہاں دی عزت ہے اضافہ فرما انہاں دی بچیاں دی خوشیاں انہاں کی دکھا انہاں دا سایہ انہاں دے تے سلامت رکھ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما احسان فرما عیدگاہ دی تمام روحانی اولاد کی قبلہ صاحب دے بازو بڑھا دین دا سپاہی بڑھا دین دی خدمت دا کام لے اے کریم اسا سب کی خواب غفلت تو بیدار کر دے اے کریم اسا سب کی فکر آخرت عطا فرما اے کریم سارے دلان دے ٹیڑے پھن کی دور کر دے تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں جڑا تیرا دلان دا بادشاہ ہوئے اے کریم دل تنگ گندے ہوئے انہاں کی پاکی عطا فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں کی نفاق تو پاک کر دے اسا سب کی ریاکاری تو بچا قول و فعل دے تضاد تو بچا اے کریم کرم فرما ایمان دی سلامتی عطا فرما ایمان دے نال زمین دے اتے رکھ ایمان دے نال اپنے کول بلا اے کریم کرم فرما دے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے یہ آقا دکھانے کے قابل کرم ہے ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی کہاں ہے مدینہ پاک میں آنے کے قابل کہاں ہے مدینہ پاک میں آنے کے قابل کہاں ہے مدینہ پاک میں آنے کے قابل بہت کمزور ہیں بڑے کم ظرف ہیں نہیں ہم غریب آزمانے کے قابل اے کریم کرم فرما ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اے کریم کرم فرما ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اے کریم کرم فرما ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب اے کریم تیرا اس سے بھی بے پناہ شکر کہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسا سب کی توفیق عطا فرمائی کہ تیرے کاری اکٹھے ہو کے ادھر ادھر دے چکراں نہیں ہر چکر تو نکل کے تیرے حضور پیش ہو کے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ تیرے حضور پیش کر کے اپنے گناہاں دی معافی دے تیرے اگے خواہشگار ہاں تیری رحمتاں دی تیرے کولوں بھیک منگدے ہاں تیرے احساناں دی تیرے کولوں بھیک منگدے ہاں اے تیرا احسان ہے اے تیرا احسان اسا سب کی اس انہاں ہی احساناں دے نال نوازدا رہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ بہت خوبصورت جناب بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت